اولم یر الذین کفروا، دیکھا نہیں کافروں نے، ان السماوات والارض کانتا رتقا، بے شک آسمان و زمین آپس میں بند تھے. ادھر دیکھو، کانتا رتقا، یہ آپس میں بند تھے، یہ آسمان یہ زمین آپس میں ایسے جڑے ہوئے. ففتقناہما، اے فتحناہما، آسمان اوپر گیا زمین نیچے، بس کھول دیے ہم نے وہ. وجعلنا من الماء كل شيء حي، کر دیا پانی سے ہر چیز زندہ. ہر زندہ سر کا تعلق کسی نہ کسی طرف پانی سے ہے. اعتراض یہ ہے کہ پانی تو نقصان کرتا ہے، بیماری بڑھا دیتا ہے، شوگر پھیلا دیتا ہے، اور پانی زیادہ پینے سے دل کمزور ہوتا ہے، اگرچہ گردے صاف رہیں گے. جواب، اگر پانی کم پیا جائے تو آخر دوا میں پانی ہے، رزق میں پانی ہے، چائے پانی ہے، دودھ میں اللہ نے عنصر ڈالا ہے، بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے. پانی وضو کے لیے چاہیے، پانی جسم کے لیے چاہیے، پانی پر کائنات آباد ہے. ہم نے بنایا پانی میں سے ہر چیز زندہ. افلا یؤمنون، آیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ بعض کے متعلق مشہور ہے کہ وہ پانی نہیں پیتا، اور جب پانی پی لیتا ہے تو فوت ہو جاتا ہے. لیکن بعض خرگوش کھا لیتا ہے اور کبوتر پکڑتا ہے فاختہ، ان کے جسم میں بھی اللہ نے پانی ڈالا ہے، وہ اور طرح پانی پیتا ہے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے بنایا زمین میں پہاڑ کہ وہ ہلے نہیں ان پر. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے رکھے ہیں زمین میں راستے کھلے. سبلن، راستے، فجاجن، کھلے. لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ راستہ پا سکے. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت بحفاظت، چھت بحفاظت. وہم عن آیاتہا معرضون، اور یہ اللہ کی آیتوں سے منہ موڑتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے محور میں گھوم رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور رات اور دن تمام چیزوں کو ایسا پیدا کیا کہ ان کے اوقات مقرر ہیں. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ایک معنی ہے اس کا یہ کہ یہی چیزیں اپنی جگہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور دوسرا مطلب اس کا یہ کہ ان کے ایک ایک محور ہے، اس محور کے ارد گرد گھومتے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے نہیں بنایا کسی بشر کا آپ سے پہلے ہمیشگی. افئن مت، اگر آپ مر گئے، فہم الخالدون، کیا یہ زندہ رہیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ سر چکھنے والا ہے موت کو. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے تم کو شر اور خیر سے آزما کر. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے. اللہ اللہ. بعض لوگوں نے کہا تھا کہ دین محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ختم ہو جائے. اس پر رب العزت نے کہا کہ اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ زندہ تو سوائے خدا کے کسی نے رہنا نہیں ہے. مرا بمر گیا دو جائے شادمانی نے، کہ زندگانی بانی سے جاویدانی نے. دشمن کی موت پر خوش نہیں ہونا ہے، میں نے بھی تو مرنا ہے.
امام شافعی کہتے ہیں تمنا الرجال ان اموت وان اموت، کچھ لوگوں نے خواہش کی کہ میں مر جاؤں، اور اگر میں مر بھی گیا فَتِلْكَ سَبِيلٌ لَسْتُ فِيهَا بِأَوْحِدِي، یہ وہ راستہ ہے کہ میں اس میں تنہا نہیں، اور ہم نے نہیں دیا کسی بشر کو آپ سے پہلے ہمیشگی، افئن مت، اگر آپ فوت ہو گئے، اشارہ ہے کہ آپ نے فوت ہونا ہے، آپ پر موت آنے والی ہے۔ حیات بعد الممات، یہ تسلیم کر لو کہ موت آئی ہے، پھر اللہ نے برزخی زندگی دی، یہ حق ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چکھنے والا ہے موت کو۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے ہیں تم کو شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی امتحان کے طور پر۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف واپس کیے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں کافر لوگ، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں سمجھتے آپ کو مگر ہنسی مذاق۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ وہ ہے جو یاد کرتا ہے تمہارے خداؤں کو، اس کی برائی کرتا ہے الہٰ۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ خود اللہ کی یاد سے منکر ہے۔ خلق الانسان من اجل، پیدا کیا گیا انسان عجلت سے، یہ عجلت نہیں ہے کہ نبی پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ معبودوں کو نہیں مانتے، اور خود جو ایک اللہ کے ساتھ مشرکانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ پیدا کیا گیا انسان کو عجلت سے، انسان کی طبیعت میں عجلت ہے۔ سوریکم آیاتی، ابھی دکھاتا ہوں اپنی آیتیں، فلا تستعجلون، پس تم جلدی مت کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاش کے جان لے کافر لوگ، حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ، جب نہیں دور کر سکیں گے چہروں سے آگ، وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ، نہ پیٹوں سے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ قیامت کے دن تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ بل تاتیہم بغتۃ، بلکہ قیامت آئے گی ان پر اچانک، فتبہتہم، ان کو حیران کر دے گی، فلا یستطیعون ردہا، نہ طاقت ان کی ہوگی لٹانے کی، ولا ہم ینظرون، نہ ان کی مہلت، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً استہزاء کیا گیا پیغمبروں کا آپ سے پہلے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، بس گھیر لیا ہنسی مذاق اڑانے والوں کو، منہم، ان میں، ما كانوا به يستهزئون، وہ جو ہنسی اڑاتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، جب بھی اہل دین کا ٹھٹا اڑایا گیا اور ان کا مذاق کیا گیا، مذاق کرنے والوں کو اللہ نے نیچے دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے علاقے کے ایک شخص یہاں کراچی میں کچھ کام وام کرتا تھا، لیکن قابل آدمی تھا، ذہین ذکی تھا۔ اس نے چٹ پٹ 2-3 امتحانات دے دیے، اور دوستی والا شخص تھا، ایک افسر نے ان کو تھانہ دار مقرر کیا۔ تھانہ دار تو اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے۔ کچھ مدت جب گزر گئی اور تھانہ داری سے ریٹائر ہو رہا تھا، تو LLB کے امتحانات دے دیے اور وکیل ہو گیا۔ اب ذرا اس کی پوزیشن بالکل حیران کن تھی، تو میرے پاس ایک مہمان آ رہا تھا، ان کو لے کر کے آئے۔ یہاں پہنچ کر کے مجھ سے ملاقات کی، جو تواضع تھی وہ کر دی گئی۔ مجھے کہا آپ فلاں کے بیٹے؟ میں نے کہا کچھ پڑھ لیتے اور تو لائف بن جاتی آپ کی۔
یعنی میٹرک آپ نے فرسٹ ڈویژن میں کیا ہے ریگولر، اس کو آگے بڑھا لیتے، اچھی زندگی ہو جاتی. مولویوں کی زندگی کوئی خاص نہیں اس سے خیال. اے سیر تو رانان جوئے خوش نماید معشوق منز آنکھ بنزدیک تو زشتست حوران بہشت را دو زخب و دارا از دو زخیاں پرس کے عرف بہشتست. جو فارسی جانتے بس ان کے لیے یہ جواب ٹھیک ہے، سب کے لیے ضرورت نہیں ہے. سب آرام کرے، نیند کا وقت ہے، کیوں جاگ رہے ہیں. بہتر ہے کہ تھوڑا کابلی خبر ہے ٹوٹا ٹوٹا خوب بھوک. چائے وائے پی لی. جب چائے سے فارغ ہوا میں نے کہا چاچا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا، میں نے کہا ایک بات عرض کرتا ہوں ناراض نہ ہو، آپ پختون آدمی ہیں، آپ کے قوم قبیلے میں کسی نے داڑھی منڈائی ہے؟ آپ کو اپنے والد چچا تایا سب یاد ہے، ایک داڑھی منڈا تھا؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا اس انگریزی لعنت نے آپ کی داڑھی منڈائی. پختون کنزل کہی ہوئے جب پلار گرے دربانے کلش. کسی عورت کو جب بد دعا دیتے ہیں کہتے تو تیری وجہ سے تیرے باپ کو داڑھی منڈانا پڑے. تو پلار گیرے دربانے کلا تا گیرے کرا استا پلار نکچے تو پتلون پینٹ اچولو چتا آر سے تڑی دی طرح گلے یہ سو نے خبریں موتوں کی ماتو استا دماغ اٹھ شوئی تو انتہا پسند دے مشر سڑے ہو بزرگ زم مشر ہو ماں اور تو یہ زما خیال دار ہے چلا ٹول امراض پتا مسلط تھی اور تا تا دعا کو ہم چخدے تا انسان جوڑ آڈر زیاد خپش ہو لاڑو. کچھ مدت گزر گئی، ایک کیس میں عدالت میں پیش ہوا. ایک لمبا واقعہ ہے. نبی شیر جو ایک جج تھا، اللہ اس کو غری کی رحمت کرے، کچھ ظالموں نے اس کو قتل کیا. اس نے مجھے ایسا دیکھا اور مجھے کہا آپ احسن مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کا جمعہ ود ریفرنس ہوتا ہے اور جتنے لوگ وہاں نماز پڑھنے آتے ہیں وہ شاگرد کے درجے میں، ہم بھی شاگرد. میں جب عدالت داخل ہو رہا تھا تو یہ وہاں مجھے ملے. یہ وکیل تھا، بہت بڑا وکیل تھا. مجھے کہا نن گرفت کے رالے کرا گد کے رالے میں غم بکوا تھا انہیں 1.5 ماہ رسول دی. یہ عدالت میں کھڑا ہے اور میری باتیں وہاں شروع ہو گئی. اتفاقاً اللہ نے دین کی عظمت دکھانی تھی. وہ جج غیر معمولی مداح نکلا اور اس نے مجھے کہا آپ کی تشریف آوری پر آپ کے کلائنٹ کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں. تو دوسری پارٹی کا جو وکیل تھا اس نے آبجیکشن کیا. جج نے کہا مجھے اختیار نہیں ہے کسی کو بری کرنے کا، میں کس بات کا جج ہوں؟ اس نے کہا ایسا ایسا ایسا. چلو ٹھیک ہے، میں ان کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں اور آپ کو اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کراتا ہوں. انتہائی قلم استعمال کرتا. میں آگے بڑھا. میں نے کہا میری درخواست ہے کہ بس کیس ہمارے حق میں کر لیں اور ان کو کچھ نہ کہے. ٹھیک ہے. کیس ختم کر کے وہ چلا گیا اپنے چیمبر میں. وہاں سے گھنٹی بجائی، پیشکار چلا گیا. پیشکار کو کہا مولانا صاحب کو اندر لے آؤ. میں اندر گیا تو اس نے سر پہ ٹوپی رکھی، سفید، گلے ملا، بٹھایا مجھے، چائے وائے یہ وہ جو تواضع اس کو کر رہی تھی. بہت خوشی کا اظہار کیا. مجھے کہا بس آج یہ ایک کیس کافی ہے، آپ کو لے چلتے ہیں. میں نے کہا میں چلے جاؤں گا. کہا نہیں میں لے کے جاؤں. جب ہم باہر نکل رہے تھے ہمارے یہ رشتہ دار وکیل مجھے کہتے ہیں کہ ان سے میرے لیے بات کرے کہ میں بھی عدالت میں پیش ہوتا ہوں، ذرا میرا خیال رکھیں. میں نے کہا نبی شیر صاحب یہ ہمارا دور کا چچا ہے، اگرچہ ہے شیطان
مگر آپ اس کا خیال لگاؤ۔ نے کہا نہیں نہیں آپ بے فکر رہیے، بس آج تو حضرت نے سفارش کی ہے۔ وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، اور گھیر لیا ان لوگوں کو جو مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کی لائف بن جاتی اور آپ تھوڑا پڑھ لیتے۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ جو استہزاء کرتے تھے۔